بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں مجیب الرحمن ہاشمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سے ہم کلام ہوں، اور آج کی میری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے آپ کو درخواست لکھنے کا طریقہ سکھانا۔ 9th کلاس کے طلباء اور 11ویں کلاس کے طلباء کے نصاب میں درخواست کا سوال ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور درخواست کو لکھنے کا طریقہ سیکھیں، تاکہ آپ کا ایک نمبر بھی ضائع نہ ہو اور آپ پورے نمبر درخواست میں جو 10 نمبر ہیں وہ لے سکیں۔ ترتیب اس کی یہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی افسر کو درخواست لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس افسر کے عہدے کو، اس کے منصب کو، اس کی کرسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ مثلاً آپ نے پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کہیں گے، لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل، اور اس کے بعد آپ نے کوما لگانا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کوما میں نے ریڈ پین کے ساتھ اس کو واضح کر دیا، بخدمت جناب پرنسپل۔ اب اساتذہ کے لیے ایک بات اس میں عرض کر دوں، یہ جو لفظ بخدمت ہے، اس میں یہ جو بے ہے، یہ بے ظرفیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خدمت میں، یعنی پرنسپل صاحب کی خدمت میں میں یہ عرضی اور یہ درخواست پیش کر رہا ہوں۔ با ظرفیت کے معنوں میں ہے، یہ اساتذہ کے لیے بات ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اگر آپ نے جناب لکھا ہے تو پھر محققین کہتے ہیں کہ آپ صاحب نہ لکھیں، کیونکہ دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، تقریباً دونوں میں عزت افزائی ہوتی ہے، تو ایک لفظ کے ساتھ آپ عزت افزائی کیجئے، تکرار مناسب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ جس ادارے کے ہیڈ کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں اس ادارے کا نام لکھیں گے، اس کی جگہ لکھیں گے، تو گورنمنٹ کالج کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے آپ الف، بے اور جیم اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی امتحانی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن امتحان میں آپ کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جس ضلع سے پیپر دے رہے ہیں تو اس کا کوئی نشان کسی کو پتہ نہ چلے، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ الف، بے اور جیم لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج ضلع الف، بے، جیم لکھ دیا تو اس کا آپ کو ایک نمبر مل جائے گا۔ اس کے بعد درخواست کا عنوان ہوتا ہے۔ درخواست کا جو عنوان ہوتا ہے وہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ جو مجاز افسر ہے وہ درخواست کا مدعا فوراً سمجھ جائے۔ گویا کہ یہ آپ نے سہولت پیدا کر دی۔ اگر کام بہت زیادہ ہو، درخواستیں بہت زیادہ ہوں، تو آپ نے عنوان لکھ کر اپنے افسر کی بنیادی ضرورت پوری کر دی، آپ نے ان کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ اس لیے عنوان لکھنا ضروری ہے تاکہ سہولتیں پیدا ہوں۔ اب ہم نے یہ درخواست بنام پرنسپل رخصت کے لیے لکھنی ہے، تو ہم عنوان لکھیں گے درخواست برائے حصول رخصت۔ اگر ہم نے عنوان لکھ دیا اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا ہے تو پھر اس کا بھی آپ کو ایک نمبر مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جناب عالی لکھنا ہے۔ یہ ایک مخصوص طریقہ ہے جناب عالی لکھنے کا۔ اس میں طلباء سے یہ غلطی ہوتی ہے، بعض طلباء عالی کے لام کے اوپر کھڑا الف مقصورہ لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور بعض بچے سائن آف ایکسکلیمیشن یا ندائیہ کی جو علامت ہے، یہ دیکھیے بعد میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ریڈ پین کے ساتھ، یہ علامت، اس علامت کو نہیں لگاتے۔ تو اگر آپ اس علامت کو نہیں لگائیں گے تو پھر بھی یہ آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ لہٰذا جناب عالی کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن لگانا لازمی اور ضروری ہے تاکہ یہ غلطی نہ ہو۔
جب آپ نے جناب عالی لکھ دیا تو اس کا بھی آپ کو 1 نمبر مل گیا۔ اس کے بعد پھر آپ اپنا مدعا بیان کریں گے، نفس مضمون ہوگا، اس کے 5 نمبر ہیں۔ مثلا آپ کے بھائی کی شادی ہے اور آپ اپنے بھائی کی شادی کے سلسلے میں رخصت لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی اطلاع اپنے مجاز افسر کو کریں گے، حاکم کو کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی مجبوری بھی لکھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ لکھ کے دکھایا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ گاف کے ساتھ بعض لوگ جو گزارش لکھتے ہیں نا، تو اس کو زال کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش میں یہ غلطی نہیں کرنی، آپ نے زے سے لکھنا ہے، زال سے نہیں لکھنا۔ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جناب عالی لکھ کر جب آپ مؤدبانہ گزارش ہے کہہ دیتے ہیں تو اس سے بھی 1 نمبر مل جاتا ہے، اور آگے نفس مضمون شروع ہو جاتا ہے، اس کے 5 نمبر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ فدوی کے بڑے بھائی کی شادی خانہ آبادی ہے، شادی کے سلسلے میں کچھ ضروری انتظامی مصروفیات ہیں، والد گرامی قدر کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک تشریف فرما ہیں، وہ شادی سے 2 دن قبل یہاں پہنچ رہے ہیں، اندرین حالات میں نے ضروری امور نمٹانے ہیں، لہٰذا مہربانی فرماتے ہوئے 10 دن کی اتفاقیہ رخصت عنایت فرمائیں، جناب والا کی انتہائی نوازش ہوگی۔ اب آپ نے اپنا مدعا بھی بیان کر دیا، اپنے مدعا کی ریزن یعنی وجہ بھی بیان کر دی، اور آپ نے ان الفاظ کا چناؤ کیا جو کسی کے بڑے کے شایان شان ہوتے ہیں۔ اب ان الفاظ کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے نفس مضمون مکمل کیا، اور آخر میں آپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، نوازش کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جناب آپ میرے اوپر مہربانی کریں گے تو اس مہربانی کے نتیجے میں اسے اپنے اندر محسوس بھی کروں گا، تشکر کے جذبات اپنے دل میں بھی رکھوں گا، اور آپ کے لیے اچھے جذبات بھی رکھوں گا، اور اس کے لیے میں اس کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ یہ بھی ہماری روایت ہے عزیز بچوں کہ جو بندہ شکر گزاری نہیں کرتا بندوں کی، وہ رب کی بھی شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو اس لیے آخر میں شکر گزاری کے کلمات ادا کرنا اور درخواست میں لکھنا ضروری ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھ کے دکھایا، جناب والا کی انتہائی نوازش ہوگی، جناب کی میں جناب کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا۔ اس طرح کے کلمات پر آپ اپنی درخواست کے نفس مضمون کا اختتام کیجیے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے، جس نے درخواست لکھی ہے تو وہ لکھے گا درخواست گزار۔ درخواست گزار پھر ظاہر ہے وہ اپنا نام بھی لکھے گا، اپنا پتہ بھی لکھے گا، لیکن امتحانی ضرورت یہ نہیں ہوتی، وہاں پر ہم اپنا نام نہیں لکھتے، بلکہ وہاں پر ہم الف، بے اور جیم لکھ دیتے ہیں، یا ہا، واو، زے لکھ دیتے ہیں، تو تاکہ ہمارے نام کا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے لکھا ہے یا پیپر کس کا ہے۔ تو الف بے جیم کے ساتھ آپ نے یہ والا مرحلہ مکمل کیا، اس کا آپ نے درخواست گزار لکھ کر یہ لکھ دیا تو اس کا بھی آپ کو 1 نمبر مل گیا۔ اس کے بعد بالکل دائیں جانب آپ نے لکھنی ہے تاریخ۔ تاریخ آپ اردو کے جو انداز ہے اردو کا گنتی کا، اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جیسی سہولت محسوس ہو، جیسے آپ کی طبیعت ہو، ویسے آپ لکھ لیجئے، وہ درست ہوگا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، مثلا میں نے جیسے لکھا ہے نا تاریخ کے بعد پھر آپ نے یہ رابطے کی علامت لگانی، 2 نقطے، اور پھر اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کے بعد چھوٹا سا خط کھینچنا ہے، اس خط کو کہتے ہیں خط فاصل۔ یہ فاصلہ کر دیتا ہے تاریخ کے عدد میں اور مہینہ جو ہے اس کے نام میں، تاکہ سمجھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، اور اس کے بعد آپ سال لکھ دیتے ہیں، آکے حمزہ لگاتے ہیں جو عیسوی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے تاریخ اس طریق پر صحیح لکھ دی تو اس کا 1 نمبر مل جائے گا۔ تو گویا کہ یہ اب پورے کے پورے 10 نمبر ہوئے درخواست نویسی کے اور درخواست لکھنے کے۔ اس پیٹرن پر، جس پیٹرن پر میں نے آپ کو یہ درخواست لکھ کر دکھائی ہے، آپ بھی ایسے ہی لکھ دیں گے تو عزیز بچوں آپ کو اس کے پورے نمبر مل جائیں گے۔